خداوند تجھ سے خوش ہوا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت شایا نبی کا صحیفہ 62واں باب 1 سے 5 آیات مقدسہ۔ خداوند فرماتا ہے، صہیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں آرام نہ کروں گا، جب تک کہ اس کی راست بازی کا نور کی طرح نہ نکلے اور اس کی نجات روشن چراغ کی مانند نہ ہو، اور قومیں تیری صداقت کو اور بادشاہ تیری شفقت کو، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جسے خداوند کا منہ مقرر کرے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں فخر کا تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں ملکیت کا تاج ہوگی۔ بعد ازاں تجھے متروکہ نہ کہا جائے گا اور تیری سرزمین ویران نہ کہلائے گی، بلکہ تجھے اس میں میری خوشی کہا جائے گا، اور تیری سرزمین منقوہہ کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہوا اور تیری سرزمین کا بیاہ ہوگا، کیونکہ جس طرح نوجوان کنواری کو بیاتا ہے، اسی طرح تیرا تعمیر کرنے والا تجھے بیاہے گا، اور جس طرح دلہا دلہن سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ سے خوش ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور نواسی۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کروں گا اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ مبارک ہے وہ امت جو خوشی کی للکار سے واقف ہے۔ اے خداوند، وہ تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، وہ تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں اور وہ تیری صداقت سے سرفرازی پاتے ہیں۔ جماعتی جواب: اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ وہ مجھے پکارے گا کہ تو میرا باپ ہے، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے لیے استوار رہے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ مسیح ابن داؤد کے لیے پالوس کی گواہی۔ آج کے لیے ہماری دوسری تلاوت رسولوں کے اعمال 13 باب اس کی 16 تا 17، 22 تا 25 آیت مقدسہ۔ اس وقت جب پالوس پستیا کے نتاکیہ میں پہنچا تو عبادت خانے میں پالوس کھڑا ہو گیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہنے لگا، اے اسرائیلی مردو اور اے خدا ترسو سنو، اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے اجداد کو چن لیا، اور جب یہ امت ملک مصر میں جلاوطن تھی تو اسے سربلند کیا اور دست قادر سے انہیں وہاں سے نکال لایا۔ تب اس نے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا اور اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ میں نے اپنے دل کے موافق ایک مرد داؤد بن یسی کو پایا ہے، جو میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اس کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کے لیے ایک منخص یعنی مسیح کو منبث کیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی یوحنا نے تمام امت اسرائیل کے سامنے توبہ کے استباق کی منادی کی، اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں ہوں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ آتا ہے جس کے پاؤں کی جوتی کھولنے کے لائق نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ یسوع ابن داؤد کا نسب نامہ۔ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے
اور یہودا سے فارس اور زارا تامار سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، حسرون سے ارام پیدا ہوا، ارام سے امی ناداب پیدا ہوا، اور ابی ناداب سے نحشون پیدا ہوا، نحشون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئس راہاب سے پیدا ہوا، اور بوئس سے عبید روت سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو اوریا کی بیوی رہ چکی تھی، اور سلیمان سے رہبام پیدا ہوا، رہبام سے ابیہ پیدا ہوا، اور ابیہ سے آسا پیدا ہوا، آسا سے یوشفات پیدا ہوا، اور یوشفات سے یورام پیدا ہوا، یورام سے عزیہ پیدا ہوا، اور عزیہ سے یوتام پیدا ہوا، اور یوتام سے آہاز پیدا ہوا، اور آہاز سے حزقیہ پیدا ہوا، اور حزقیہ سے منسے پیدا ہوا، اور منسے سے آمون پیدا ہوا، آمون سے یوشیا پیدا ہوا، اور یوشیا سے یکنیہ اور اس کے بھائی جلا وطن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور جلا وطن ہو کر بابل جانے کے بعد یکنیہ سے شالتیل پیدا ہوا، اور شالتیل سے زروب بابل پیدا ہوا، زروب سے ابیہود پیدا ہوا، اور ابیہود سے الیاکیم پیدا ہوا، اور الیاکیم سے آزور پیدا ہوا، اور آزور سے صادوق پیدا ہوا، اور صادوق سے اہیم پیدا ہوا، اور اہیم سے الیہود پیدا ہوا، اور الیہود سے الیعزار پیدا ہوا، اور الیعزار سے متان پیدا ہوا، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہیں، اور داؤد سے جلا وطن ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں ہیں، اور جلا وطن ہو کر بابل جانے سے مسیح تک 14 پشتیں ہیں۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ میں تھا کہ دیکھو خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ دیکھو کمواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا، اور اسے نہ جانا جب تک کہ وہ بیٹا نہ جنی، اور اس نے اس کا نام یسوع رکھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔